سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ وعلمناه صنعة لبوس لكم، اور ہم نے سکھایا داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے ایک لباس بنانا، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائی میں بچائے۔ فہل انتم شاکرون، بس کیا ہو تم شکر ادا کرنے والے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا ہم نے تند و تیز ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی ان کے حکم کے ساتھ، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈال دی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کچھ شیطانوں کو بھی مسخر کیا، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو ان کے لیے غوطے لگاتے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام کرتے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان کی نگرانی کرنے والے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مزید کچھ خصوصیات اور اس کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چند خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جیسے خصوصیت اور معجزہ ان کا یہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اور پھر پہاڑ، پرندے، یہ سب ان کے لیے مسخر تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ رک جاتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ اسی طرح ان کا ایک معجزہ خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی کسی بھی چیز کو بنانا چاہتے تو وہ بڑے آرام سے لوہے کو موڑ لیتے، اس سے چیزیں بنا لیتے۔ جیسا کہ لوہے کو گرم کر کے بھٹی پہ تپا کر اور اس کو گویا ایک طرح سے پگھلا کر اس سے پھر کوئی بھی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں تو کسی نہ کسی چیز کو عمل کرنا پڑتا ہے، ہاتھ سے نہیں پکڑا جا سکتا، وہ گرم ہے، کچھ بنایا نہیں جا سکتا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے ٹھنڈے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ اس کو جیسے موڑتے وہ مڑ جاتا۔
تو وہ اس سے خاص طور پہ زریں بنایا کرتے تھے۔ زرہ جو جنگ کے اندر اس زمانے میں لباس پہنا جاتا تھا، زنجیروں کا بنا ہوتا لباس، تاکہ کوئی تلوار وغیرہ تیز دھار آلہ اس سے کوئی حملہ کرے تو وہ زنجیروں پہ لگے، جسم پہ نہ لگے۔ اس کی گویا جدید شکل آج کل یوں کہہ لیں کہ جیسے بلٹ پروف جیکٹس ہیں گولی سے بچانے کے لیے، یا اسی طرح ایسی گاڑیاں ہیں جو گولی سے بچانے کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ یہ صنعت اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور اس کو اللہ پاک نے اپنے انعام کے طور پہ ذکر کیا۔ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے ان کو سکھایا۔ اللہ نے اس کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی صنعت ہو جس سے لوگوں کا مفاد وابستہ ہو، نیت اپنی کمائی اور اپنا مال بڑھانے کی نہ ہو، وہ تو ساتھ بڑھے گئی، وہ تو فائدہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، تو اس کے لیے اگر کوئی صنعت اختیار کی جاتی ہے تو یہ پیشہ، یہ صنعت اختیار کرنا بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور خدمت خلق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کمائی کی نیت سے یہ نہیں بناتے تھے، لوگوں کی خدمت کی نیت سے بناتے تھے، کمائی ساتھ ہو ہی جاتی تھی۔ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں چھوٹے بچے تھے اور وہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے پاس پہنچا، اور وہاں وہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے، تو ان کی ہمشیرہ جو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچی اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، تو اس نے کہا میں ایک عورت بتلاتی ہوں، اس کا دودھ شاید یہ پی لے۔ تو انہوں نے کہا بتلاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، یعنی اپنی والدہ کو ہی لے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے پابند تھے، جب ماں نے سینے سے لگایا تو جھٹ سے دودھ پینے لگ گئے۔ اب وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں دودھ تو پلانے جا رہی اپنے بچے کو، ظاہر کمائی کی نیت سے نہیں جا رہی، اپنے بچے کی شفقت اور خدمت کی نیت سے جا رہی، اور ساتھ میں فرعون کی طرف سے معاوضہ وہ مفت میں مل رہا۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کوئی صنعت لگائے، کوئی مل لگائے، کوئی فیکٹری لگائے، اس جذبے سے کہ اس سے لوگوں کا رزق وابستہ ہو، وہ ظاہر کمائی تو اس کی ہوگی لیکن اس کی نیت جب یہ ہوگی کہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو وہ فائدہ ہونے کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا، اور اپنا جو اس کا معاوضہ بڑھے گا وہ بھی بڑھتا رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہی صنعت عطا فرمائی، اور فرمایا لبوس لکم، جو تمہارا ایک لباس ہے، لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ لباس تمہیں تمہاری جنگ میں بچائے، تمہاری حفاظت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب حفاظت کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے اس مغالطے میں ہوتے ہیں کہ جناب باڈی گارڈ رکھ لینا یا کوئی حفاظت کا انتظام کر لینا، تو یہ کیا جی اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، حفیظ اللہ ہی ہے، حفاظت کرنے والا حقیقی اللہ ہی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی حفاظت کے جو احکامات ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں تو پھر انسان نے لاکھ پہرے لگائے ہوں پھر نقصان ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اسباب کے درجے میں اپنی حفاظت کا انتظام کرنا اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، یہ عین توکل ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وہ لباس اس لیے بن رہا ہے کہ وہ تمہیں بچائے، حالانکہ بچانے والا تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لیکن حفاظتی طور پر اس کو انتظام کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے خود پہنی جاتی تھی، سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی، آج کل اس کی جدید شکل ہیلمٹ، خاص طور پہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہن لینا، اس نیت سے کہ
اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو تو اللہ پاک محفوظ رکھے، تو حفاظت تو اللہ ہی کرے گا، لیکن اپنے حفاظتی انتظامات کر دینا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ اس کا شکر ادا کرو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ انتہائی شکر گزار تھے، انتہائی شکر گزار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک موقع پہ عرض کی اللہ پاک میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک جس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں گا وہ زبان بھی تو آپ کی دی ہوئی ہے، اور پھر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو آپ ہی دیں گے، تو اس نعمت پہ تو پھر شکر بنتا ہے، اور اس پہ پھر شکر ادا کروں گا تو اس پہ پھر شکر بنتا ہے، تو یہ ایک ایسا لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے شکر کا کہ میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بس داؤد جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اس نے میرا شکر ادا کر دیا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ میں واقعی بہت بڑا منعم، اس پہ انعام کرنے والا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی اللہ پاک نے یہ حکم بھی دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی اولاد شکر والے کام کرو، صرف زبان سے شکر نہ ادا کرو، شکر والے کام بھی کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ اللہ پاک ان کے ذریعے مجھے اور آپ سے بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ آج میرے دوستو لوہے کی کتنی بڑی صنعت ہے، ایک معمولی سی چیز سے لے کر بڑے سے بڑے جہازوں تک سب لوہے سے بن رہے ہیں۔ اللہ کے کتنے انعامات، اور اس لوہے کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے۔ جیسے آسمان سے کوئی چیز اترتی ہے ایسے اللہ پاک فرماتے لوہے کو بھی ہم نے نازل کیا ہے۔ تو اب اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے کتنے ہیں؟ اگر ایک اچھی گاڑی سواری اللہ نے دی ہے اس میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر، کیسی بہترین سواری مجھے دے دی، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے، ایک بندے کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، کہنے لگے بابا جی یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے۔ یہ لوگ تو مانگتے ہیں یا اللہ مجھے بڑے سے بڑے پارٹی میں، بڑے سے بڑے گروہ کے اندر اور بڑے سے بڑے جتھے میں یا اللہ میرا شامل شمار کر دے، اور تو مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو وہ کہنے لگا، بابا جی کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ؟ اللہ فرماتے میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، میں تو اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ مجھے ان شکر گزار بندوں میں شامل کر۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کسی کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر ادا کرنے والا دل عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی ہیں اور عظیم پیغمبر بھی ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، اور ان کی خصوصیات میں فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا ان کے تابع کر دی۔ اور علماء نے لکھا اس کا واقعہ یوں ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنگ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، چونکہ مجاہد تھے جہاد بھی کرتے تھے، تو جہاد کے دوران اس زمانے میں سب سے کارآمد جو چیز تھی
وہ گھوڑا تھا۔ تو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، سورج غروب ہو گیا۔ تو بہت صدمہ ہوا کہ میں اس دنیا کے مال میں ایسا لگا کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ تو قرآن پاک بتلاتے فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کر دیا کہ اب نہ یہ گھوڑے رہے اور نہ میرا ان کے اندر دل لگے اور نہ نماز سے میں غافل ہونا، نماز میری رہ نہ جائے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے پھر دوبارہ سورج کو لوٹایا اور انہوں نے نماز وقت پہ پڑھ لی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں اس کی مثال نظر آتی۔ ایک صحابی اپنے بہت خوبصورت باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ وہ باغ سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن باغ اتنا گھنا ہے کہ اس کو راستہ نہیں مل رہا کہ میں کہاں سے نکلوں۔ وہ کبھی ادھر کوڑتا ہے کبھی ادھر کوڑتا ہے۔ اب دوران نماز ان کی جو نظر پڑی تو وہ پرندے پہ نظر لگ گئی کہ اب یہ کیسے نکلتا ہے۔ تو اس میں معمولی سی وہ نماز سے غفلت ہو گئی، تو انتہائی پشیمانی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے محبوب، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، کوئی نجات کا ذریعہ نہیں کہ یہ باغ میں اللہ کے لیے وقف کرتا، نہ یہ باغ میرے پاس رہے نہ میرا دھیان اس میں لگ کے میری نماز خراب۔ اتنی اہمیت تھی نظرات کے نزدیک نماز۔ تو اب جب سلیمان علیہ السلام نے اپنا وہ سواری کا سارا انتظام ہی ختم کر دیا اللہ کے لیے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ان کو انعام کیا دیا کہ ہوا تابع کر دی کہ چلو اب ہوا کے ذریعے سے آپ سفر کرو۔ چنانچہ ہوا ان کے تخت کو اٹھاتی، اور تخت بھی کیا تھا، گویا ایک بہت بڑا اس زمانے کا جمبو جیٹ اللہ نے ایک طیارہ بنا دی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو تابعین میں سے اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، ان سے نقل کیا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرف القرآن میں کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا اس پہ 6 لاکھ سیٹیں تھیں۔ 6 لاکھ سیٹیں، اتنی بڑی سیٹوں والا جہاز آج تک بن نہیں سکا۔ 6 لاکھ سیٹیں، اور ہوا کے حکم سے یہ چلتا، ہوا کو حکم دیتے چلو بھائی، چل پڑتا، اور سپیڈ ایسی تھی کہ صبح چلتا تو دوپہر تک یمن سے چل کے دوپہر تک شام، اور دوپہر کو شام سے چلتا تو پھر دوپہر کو چل کے شام تک واپس شام میں پہنچ جاتا، یعنی 2 مہینوں کا سفر ایک دن میں۔ اس زمانے میں یہ 1 مہینے کا سفر تھا، شام سے یمن تک اور یمن سے شام تک، یہ 2 مہینوں کا سفر بنتا تھا۔ یہ طیارہ جو ہے وہ ایک دن کے اندر یہ 2 مہینوں کا سفر کرتا۔ اللہ پاک اس کو فرما رہے، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا عاصفہ، جو ہوا بڑی تند و تیز تھی۔ عاصف اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو تیز ہو، سخت ہوا ہو۔ لیکن دوسری جگہ سورۃ صاد کے اندر 23ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً، ہم نے ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی، وہ ان کے حکم سے چلتی رخاءً، بڑی نرمی کے ساتھ۔ اور رخاء اس ہوا کو کہتے ہیں جو ہلکی ہلکی ہوا چلے، جس میں گرد و غبار نہ اڑے، جس میں کوئی چیزیں نہ اڑے، اس کو رخاء کہا جاتا ہے۔ تو اب گویا یہ 2 متضاد صفات ہیں، عاصفہ تیز ہوا کو کہا جاتا ہے اور رخاء ہلکی ہوا کو۔ تو اب کیا صورتحال تھی؟ بظاہر تو تضاد ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ تضاد نہیں، وہ ہوا سپیڈ کے لحاظ سے تو ایسی تھی کہ عاصفہ تند و تیز 2 مہینوں کا سفر ایک دن میں کروانے والی، لیکن جب وہ اب اتنا بڑا طیارہ اور تخت
ہوا کے دوش پہ جب ایسے تیز رفتاری سے چلے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ گرد و غبار اڑتا، بہت زیادہ وہاں جکڑ چلتے، ہوا کے طوفان چلتے۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ سپیڈ اتنی سپیڈ سے بھی جاتا لیکن ہوا ذرا سی مٹی بھی اڑایا نہیں کرتی تھی، یعنی اس نتیجے کے اعتبار سے وہ بالکل ایسی تھی کہ جیسے معمولی سی ہوا چلی ہو، کوئی گرد نہیں اڑتی، کوئی غبار نہیں اڑتا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس تیز رفتاری کے ساتھ اتنے بڑے تخت کے چلنے کے باوجود فضا میں کبھی کسی ایک پرندے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس تخت پہ تشریف فرما ہوتے، آپ کے ساتھ انسانوں کا ایک بہت بڑا مجمع، جنات کا مجمع، پرندوں نے اوپر سایہ کیا ہوتا تاکہ دھوپ نہ لگے۔ اس کر و فر کے باوجود سلیمان علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی ہوتی عاجزی کی وجہ سے، کہ کہیں مجھے جو ہے میرے دل میں یہ نہ آ جائے کہ جناب میں تو بڑا کبا کمال بن گیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تواضع اور عاجزی تھی۔ اللہ پاک فرماتے تجری بامرہ الی الارض، یہ تخت ان کو، ہوا اس تخت کو لے کے چلتی اس زمین کی طرف التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی۔ اس زمین سے مراد شام کی سرزمین، ملک شام کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جس پہ روحانی اور ظاہری بہت ساری برکات اللہ نے رکھی۔ روحانی برکات تو یہ کہ کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے، کثیر تعداد میں۔ اور میرے محترم دوستو، ایک نبی جہاں پہ تشریف لاتے ہیں اس سرزمین میں، اس خطے میں اللہ کی بے پناہ رحمتیں اترا کرتی، بے پناہ رحمت۔ تو جس زمین کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں نبی تشریف لائے ہوں، وہاں کیا عالم ہوگا رحمتوں اور برکات۔ اور ظاہری برکات یہ کہ شام کی زمین بڑی زرخیز زمین، حتیٰ کہ زیتون جیسا نازک پھل اور زیتون جیسا بابرکت پودا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا شجرۃ مبارکہ، ایک بابرکت پودا ہے، وہ اس سرزمین کے اندر بکثرت پایا جاتا ہے۔ تو یہ اس زمین کی ظاہری زرخیزی ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس زمین کی طرف وہ اس کو لے کے جاتا ہے۔ اور کوئی سوچے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیسے ہو گیا، تو اللہ پاک فرماتے وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہر چیز کے پیچھے جاننے والی قوت ہماری ہے۔ اس طیارے کو اور اس بہت بڑے تخت کو اڑانے والی قوت بھی اللہ رب العالمین کی قوت ہے، وہ ان حالات کو جاننے والا۔ نفحۃ العرب کے اندر یہ قصہ لکھا ہے، سلیمان علیہ السلام ایسے ہی اپنے کر و فر کے ساتھ جا رہے تھے، کسی آدمی کی زمین پہ جو کام کر رہا تھا، کاشتکاری کر رہا تھا، اس کی جب نظر پڑی تو اتنا بڑا تخت اڑا جا رہا ہے، اس پہ جناب اتنا شان و شوکت، تو اس کی زبان سے نکلا واہ سبحان اللہ، یہ اس کی زبان سے جملہ نکلا۔ ہوا کے دوش پہ یہ جملہ سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا نیچے اتار، آج کل کی زبان میں کہہ دیں بٹن دبایا وہ نیچے آ گیا۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، ابھی میں تو پھنس گیا، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا۔ بادشاہ ڈر تو گیا وہ۔ اب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا کہا تو؟ اس نے کہا جی میں نے تو آپ کا یہ کر و فر، شان و شوکت، آپ کی عظمت دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے بندے، میرا کر و فر، تخت و تاج، شان و شوکت سب ختم ہو جائے گی، لیکن تیری سبحان اللہ کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کا دین، اللہ کا ذکر، اللہ کے اعمال جو ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے، باقی رہنے والے، باقی سب کچھ دنیا کے اندر فانی اور مٹ جانے والا۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیطانوں کو بھی مسخر کیا۔ یہاں شیاطین کا لفظ اس لیے بولا
حالانکہ جن مسلمان جن بھی تابع فرمان تھے، اور جو مسلمان جن نہیں تھے وہ بھی ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں پہ ذکر ان شیطانوں کا کیا جو مسلمان نہیں تھے، کہ وہ ہم نے ان کے تابع کر دیے۔ جو مسلمان تھے وہ تو نبی کی اطاعت میں تھے۔ جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کی طرح ذی شعور اور ذی عقل ہے اور مکلف ہے۔ جیسے ہم پابند ہیں نماز روزہ وغیرہ ان سارے اعمال کے، اسی طرح جنات بھی پابند ہیں۔ جو مسلمان جنات ہیں وہ بھی پابند ہیں، اور ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان جنات تھے وہ تو ویسے ہی اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے ان کے مطیع اور فرما بردار تھے، اور جو مسلمان نہیں بھی تھے اللہ فرماتے ہم نے وہ بھی ان کے تابع کر دیے کہ وہ بھی ان کی اطاعت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہاں ایک کام بتلایا، یغوصون لہ، وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگاتے، سمندروں میں جا کے غوطے لگا کے ہیرے جواہرات اور موتی تلاش کر کے لاتے تھے۔ اور دوسری جگہ سورۃ سبا میں ان کے 2-3 کام اور بتائے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ یہ جنات کے کام تھے کہ بڑے بڑے وہ محل بناتے ان کے لیے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ دیگے تیار کر کے ان کو پکاتے، اور اسی طرح بہت بڑے بڑے ان کے لیے محراب اور گنبد بنائے جاتے۔ وہ جو بھی بلڈنگ سازی یا کوئی چیز تعمیر کرنی، کوئی شہر آباد کرنا، اس کے لیے مزدوری یہ جنات کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ آخر میں جب بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، وہ بیت المقدس کی تعمیر بھی سلیمان علیہ السلام نے ساری انہی جنات سے کروائی۔ اور اللہ کی شان اس میں کہ سلیمان علیہ السلام ایک شیشے کے کمرے کے اندر اپنے عبادت گاہ تھا ان کا، شیشے کا بنا ہوا، اس میں یوں کھڑے ہیں لاٹھی کے سہارے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اور اسی دوران سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور جنات یہ سمجھ کے کام کرتے رہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، ابھی نماز سے فارغ ہوں گے تو پھر ہماری طرف متوجہ ہوں گے، لہذا کام کرتے رہو، کام کرتے رہو۔ وہ کام کرتے رہے، ادھر بیت المقدس تعمیر ہوتا رہا، ادھر وہ سلیمان علیہ السلام کی جو چھڑی تھی اس میں دیمک کا کیڑا لگا ہوا، وہ اس چھڑی کو کھا رہا، اور ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر وہ کیڑے نے چھڑی مکمل کر لی، وہ چھڑی ٹوٹی، سلیمان علیہ السلام نیچے زمین پر لیٹ گئے۔ تب جنوں کو پتہ چلا کہ ہم خام خواہی سمجھتے رہے، بھی ہمیں بھی غیب کا پتہ چلتا ہے، ہمیں تو یہی نہیں پتہ چلا، یہ تو کب کے فوت ہو چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے رہے تو ہماری نگرانی کر رہے۔ تو بیت المقدس اس انداز سے اللہ پاک نے انہی جنات سے تعمیر کروائی۔ اللہ پاک فرماتے یہ بھی ان کا کام کرتے اور بہت سارے کام کرتے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، بہت سارے کام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک شیطان جن کو قابو کر لیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور آپ نے صحابہ کو بتلایا، اور آپ نے فرمایا میرا دل کیا کہ میں تمہیں بھی دکھاؤں کہ یہ میں نے جن اور شیطان کو قابو کیا ہوا، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ جو اختیار مجھے دینا ہے وہ میرے بعد کسی اور کو نہیں دینا، تو میں نے کہا کہیں اس کی دعا ٹوٹ نہ جائے، اس لیے میں نے تمہیں نہیں دکھایا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جنات اور شیاطین مسخر ہی تھے، لیکن ظاہر نہیں کیا گیا تاکہ سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ٹوٹے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ تو ایک بڑی چھپی ہوئی مخلوق ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا کب کیا کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی نگرانی ہم خود کر رہے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اس لیے یہ کام کر رہے تھے، اور ان سے بچاؤ اور تحفظ اس لیے تھا
کہ حفاظت کرنے والا کون تھا؟ وہ خود اللہ تھا۔ اور یہ اللہ کے نبیوں کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ حوصلے کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں، نتیجہ اچھا انجام، کامیابی وہ آپ کے حصے میں آئے گی۔ اور یہی ہدایت قرآن پاک کی میرے اور آپ کے لیے بھی، اور آج کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی، کہ اللہ کے نبیوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دین کے کام کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ پاک دنیا آخرت کی فلاحیں اسی میں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔